بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع فضولی کے بطلان پر دلائل اور ان کا نقد ہے۔ اس مسئلے کو، اس مطلب کو گزشتہ درس سے ہم بیان کر رہے تھے، آیات کی روشنی میں دلائل بیان کیے گئے بطلان کے حوالے سے اور ان کا نقد کیا جا رہا تھا۔ تو اس نقد کے سلسلے میں کچھ تکمیلی گزشتہ درس کے نکات ہیں، اور اس کے بعد مزید آگے اس سلسلے میں مباحث کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب آیات سے استدلال میں نقد کی تکمیل ہے، اور اس کے بعد کلام مرحوم تبرسی کے وہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، اور پھر بیع فضولی کے بطلان پر روایات سے استدلال ہے کہ روایات کی روح سے کس طرح سے استدلال کیا جا رہا ہے اس بیع فضولی کے بطلان پر۔ چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف، جو گزشتہ درس کی تکمیل میں آیات کے استدلال میں نقد اور مناقشے کو بیان کرتے ہوئے ہم بات آگے لے کے جا رہے تھے۔ اسی تناظر میں ایک اور مطلب جو آگے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما احتمال ان یکون عن تراض خبرا بعد خبر لتکون علی قراءۃ نسب التجارہ لا قید لہا۔ اس احتمال کے ساتھ کہ انترازن جو ہے وہ خبر واقع ہو خبر کے بعد، یعنی اس کے اندر ادبی اعتبار سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر جو یعنی اس آیت کے اندر تجارتاً کو بعض نے مرفوع پڑھا، اور ان تکونا اس کو جو ہے وہ کان تامہ حساب کرتے ہوئے، لیکن ایک جو احتمال ہے وہ یہ کہ انتراز خبر ہو خبر کے بعد، یعنی ان تکون تجارتاً خبر ہے ان تکون کے لیے، پھر انتراز جو ہے وہ دوسری خبر ہے اس تکون کے لیے۔ یہ احتمال یہاں پر موجود ہے۔ کس بنا پر؟ علی قراءۃ نسب التجارہ، اس بنیاد پر کہ آپ تجارت کو منسوب پڑھیں، چونکہ مقابل قول بھی موجود ہے کہ جنہوں نے کوفیین نے، جیسا کہ منقول ہے کہ انہوں نے تجارتاً کو مرفوع پڑھا ہے اور کانا کو تامہ حساب کرتے ہوئے، لیکن تجارت کو جب آپ منسوب پڑھیں گے تو اس منسوب کی قراءت کی بنیاد پر پھر ترازن کیا ہوگا؟ خبر ہوگا خبر کے بعد، یعنی کہ دوسری خبر حساب ہوگی اس کے لیے لا قیدن، قید نہیں ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ پھر وصفیہ بن جائے، پھر مفہوم وصف سے استفادہ ہو، نہیں، بلکہ قید نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفِ النَّكَرَةِ تُؤَيِّدُ التَّقْيِيدَ، اگرچہ یہاں پر بھی جو غلبہ ہے توصیف نکرہ کا وہ تقیید کی تائید کرتا ہے، کہ غالباً نکرہ کی جو توصیف ہے وہ اقتضا کرتی ہے کہ ہم یہاں پر انتراز کو اس التجارہ کے لیے قید بنائیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ احتمال موجود ہے کہ یہ انتراز خبر بعد خبر ہو کانا کے لیے۔ فیکون المعنی، پھر اس صورت میں کیا معنی ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ الا ان یکون سبب العقل تجارتا وتکون انتراز۔ اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ معنی اس آیت کا یہ ہوگا، اس جملے کا، مگر یہ کہ یعنی عقل مال بالباطل حرام ہے، تصرف جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ سبب عقل کیا ہو؟ تجارت ہو اور انترازن ہو، یعنی سبب عقل جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ دونوں حاصل ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ بیع فضولی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی ترازی سابق جو ہے وہ اس کا لازم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ترازی لاحق بھی کافی ہے، اور جیسے ہی ترازی لاحق آ جاتی ہے تو اس صورت میں بیع فضولی تجارت بھی ہے اور ان ترازن بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر واضح ہو جاتا ہے کہ بیع فضولی اس صورت اس نقطہ نگاہ سے مصادیق بنتی ہے تجارتاً انتراز کا، اور یہ بیع باطل نہیں ہے۔ تو بس بطلان پر جس طرح اس آیت سے استدلال کیا گیا، اس کا مناقشہ اس احتمال کے مطابق بھی آپ فرماتے ہیں کہ روشن نظر آتا ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات روشن ہے، واضح ہے کہ ان السبب الموجب لحل العقل فی الفضول انما نشأ عن التراضی، کہ وہ سبب کہ جو موجب حلیت عقل ہے فضولی کے اندر، کہ جس فضولی کے اندر عقل اور تصرف کی حلیت کا باعث بن رہا ہے، وہ سبب انما نشأ عن التراضی،
یہ جو ہے ناشی ہے ترازی سے، کہ یہاں پر ترازی جو ہے وہ حاصل ہے، جب اجازت لاحقہ آ جاتی ہے تو ترازی یہاں پر حاصل ہو جاتی ہے۔ ما ان الخطاب لملاک الاموال، ایک اور نقطہ اس مناقشے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خطاب جو ہے وہ ملاک اموال کو ہے۔ خطاب یعنی جو اموال کے مالکین ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور کہ یعنی مالکین کو جو خطاب کیا جا رہا ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے اموال کو باطل طریقے سے نہ کھائیں، اور تجارت جو کہ انترازن ہو اس طریقے سے وہ اس مال کو مصرف کرے اور تصرف کرے۔ بس خطاب ملاک اموال کو ہے۔ وَالتِّجَارَةُ فِي الْفُضُولِ إِنَّمَا تَسِيرُ تِجَارَةَ الْمَالِكِ بَعْدَ الْإِجَازَةِ، فضولی کے اندر جو تجارت ہے یہ کیا بن جاتی ہے؟ تجارت مالک بنتی ہے اجازے کے بعد۔ یعنی خطاب ملا کے اموال کو ہے، جو مالکین ہیں اموال کے، ان کو خطاب ہے کہ تجارت انتراز کی صورت میں آپ کیا کریں؟ ایک دوسرے کے مال میں تصرف کریں۔ اور فضولی کے اندر جو تجارت ہے یہ تجارت مالک بن جاتی ہے، کب؟ اجازے کے بعد، جب وہ اجازے لاحقہ آ جاتا ہے اس کی جانب سے، تو اب یہ فضولی کی جو بے ہے یہ وہی تجارت خود مالک ہے، کہ جو تجارتاً ان تراز کی صورت جو ہے وہ پاتی ہے۔ پس اس صورت میں دلیل نہیں ہے ہمارے پاس اس بے کے بطلان پر۔ درست ہے کہ اس اجازت سے پہلے تجارت مالک صدق نہیں کر رہی، لیکن جیسے ہی اجازت آ جاتی ہے تو اب تجارت مالک کا عنوان وہاں پر صدق کرتا ہے۔ فتجارتہ عن تراز، بس فرماتے ہیں کہ تجارت فضولی میں انما تسیر تجارت المالک بعد الاجازہ، جب یہ اجازے کے بعد تجارت مالک بنتی ہے تو یہاں پر فتجارتہ عن تراز، اس کی تجارت کیا ہوگی؟ تجارت عن تراز ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کلام مرحوم طبرسی کو یہاں پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وقد حکی عن المجمع، مجمع جو ہے اس سے حکایت کیا گیا ہے یہ مطلب کہ ان مذہب الامامیہ و شافعیہ و غیرہم، کہ امامیہ شافعیہ اور ان کے علاوہ کا جو نظریہ ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان معنی التراضی بالتجارہ امضاء البیع بالتفرق او التخایر بعد العقد، کہ ترازی کا معنی کیا ہے؟ ترازی بالتجارہ، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بے کا امضاء، بے کو نافذ جاننا، کس چیز سے؟ بالتفرق، تفرق سے، کہ وہ دونوں جو ہیں جدا ہو جائیں اس معاملے میں ایک دوسرے کے بعد، تو یہ امضاء بے ہے تفرق کے ذریعے۔ اب التخایر بعد العقد، یا جیسے ہی عقد انجام پاتا ہے تو اس کے بعد اختیار کرنا اس معاملے کو، یعنی یہ کہنا کہ اخترت العقد، میں نے اس عقد کو اختیار کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان معنی التراضی بالتجارہ امضاء البیع، وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حکایت یہ کیا گیا ہے کہ جو ترازی کا معنی ہے وہ ترازی بالتجارہ کا وہ امضاء بیع ہے تفرق اور تخایر سے۔ تو یہاں سے شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ يُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا، یہ ان کا کلام شاید مناسب ہے ما، اس چیز سے جو ہم نے بیان کیا۔ ہم نے کیا بیان کیا؟ من کون ظرف خبرا بعد خبر، ہم نے کہا کہ یہاں پر ظرف تراز جو ہے وہ خبر بعد خبر ہے، یعنی تجارت جو ہے ان تکون تجارتاً انتراز، تجارتاً ایک خبر تکون کے لیے، اس کے بعد انتراز جو ہے یہ خبر دوم ہے، دوسری خبر ہے۔ یہ جو ہم نے بات بیان کی تھی، اور اس احتمال کی بنیاد پر ہم نے کہا تھا کہ بس یہاں بے فضولی باطل نہیں ہے، اور بے فضولی کے اندر اجازہ لاحقہ کے بعد وہی تجارت بھی ہے اور وہی انتراز کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو مجمع کے اندر بات بیان ہوئی ہے، حکایت کی گئی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مناسب ہے اسی بات کے، یعنی انہوں نے بھی یہ جو بات کی ہے ہماری اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یعنی ان کا جو کلام ہے اسی احتمال سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے جو ہم نے بیان کیا تھا، یعنی کیونکہ اس کلام کے مطابق یہ لازم نہیں ہے کہ رضایت پہلے سے حاصل ہو، بلکہ امضاء بیع ہو جاتی ہے تفرق ابدان سے، جب ایک دوسرے سے وہ فزیکلی اور بدنی طریقے سے جدا ہوتے ہیں، یہ عقد کو اختیار کرنے سے جب وہ کہتے ہیں کہ اخترت اللہ، تو اس طرح سے پس جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہے تو پس ترازی لاحق، اس کا مطلب یہ کہ کافی ہے، اور یہ ترازی لاحق کا کافی ہونا یعنی خبر بعد از خبر ہونے کی صورت میں ہی مطابقت رکھتی ہے بات، نہ اس جملے وصفیہ اور اس تقیید کی صورت سے۔ تو پس یہاں پر یہ اس نقطے سے بھی یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ آیات کے اندر
جو مناقشہ ہے وہ یہاں تک واضح ہو جاتا ہے، اور جو استدلال کیا گیا تھا وہ استدلال یہاں پر درست ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ روایات کی طرف بڑھتے ہیں کہ بے فضولی کے بطلان پر جو روایات بیان ہوئی ہیں، وہ اما السنہ فہی اخبار، فرماتے ہیں کہ لیکن وہ جو سنت ہے، وہ جو روایات ہیں، فہی اخبار، اور یہ سنت سے مراد یعنی وہ روایات ہیں کہ جو یہاں پر مد نظر ہیں اور جو بے فضولی کے بطلان پر ان سے استدلال کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ منہا النبوی المستفیض، انہی میں سے ایک حدیث جو ہے وہ نبوی مستفیض ہے، یعنی جو حد استفاضے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحکیم بن حزام، کہ جو حکیم بن حزام کے لیے نبی کرام اسلام کا یہ قول ہے کہ جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ تم نہ بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ در واقع کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب یہاں پر جب آپ فرماتے ہیں کہ لا تبع ما لیس عندک، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ وہ چیز اس کے پاس حضوری طور پر نہ ہو، فزیکلی طور پر اس کے پاس وہ چیز حاضر نہ ہو، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ باطل انجام دینا، یا یہاں مراد کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ عِنْدَهُ، اس چیز کا اس بائع کے پاس حاضر نہ ہونا، یعنی یہ کہنا کہ ما لیس عندک، کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، اسے مت بیچو، یہ عدم حضور اس کے پاس کنایت عن عدم تسلطہ علی تسلیمہ، یہ کنایا ہے اس سے کہ وہ اس کی تسلیم پر قادر نہیں ہے، مسلط نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کو مشتری کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لعدم تملکہ، کہ اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے لہٰذا اس وجہ سے وہ قادر نہیں ہے تسلیم پر، نتیجے میں وہ بیع نہیں کر سکتا اس چیز کی۔ پس آپ لا تبع ما لیس عندک سے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ اس کے پاس حاضر نہ ہونا مال کا فقط اور کہیں اور اس کا پڑا ہونا، یہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس حاضر، اس کے پاس نہ ہو، یعنی یہ کہ وہ مالک نہیں ہے، لہٰذا وہ نہیں بیچ سکتا ایسی چیز کو کہ جو مالک نہ ہو، اور اس کی وجہ سے وہ قادر بر تسلیم بھی نہیں قرار پاتا۔ تو معاملہ باطل ہے، واضح کہ اس طرح بے فضولی کو آپ دیکھ لیں، بے فضولی میں وہ جس چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ بیچ رہا ہوتا ہے ما لیس عندک کے مطابق، یعنی وہ چیز جو اس کے پاس نہیں اسے بیچ رہا ہوتا ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے اسے وہ بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو بس اس نبوی مستفیض سے استدلال کیا جاتا ہے بے فضولی کے بطلان پر۔ فَيَكُونُ مُصَافِقًا لِلنَّبَوِيِّ الْآخَرِ، فرماتے ہیں کہ یہ مساوق ہے، یعنی یہ مرادف ہے ایک اور حدیث جو کہ نبوی آخر، یعنی دوسری نبی کرام اسلام سے حدیث نقل ہوئی ہے، اس کے مساوی ہے کہ لا بیع الا فیما یملک، کہ بیع نہیں ہے مگر اس میں کہ جس کا وہ مالک ہو۔ پس ان تمام چیزوں کی نسبت جس کا اصلاً انسان مالک نہیں، بیع محقق نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر مراد مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو نفی جنس مقصود ہے کہ اصلاً وہ بیع ہی نہیں ہے تاکہ وہ منشأ اثر قرار پائے، یا مقصود یہ ہے کہ اصلاً نفی صحت مراد کے اصلاً صحیح نہیں ہے، اس طرح کی چیز کی جو ہے وہ بیع۔ اور اوپر جو ہم نے کہا کہ لا تبع ما لیس عندک، وہاں سے واضح ہوا کہ بیع فضولی مصادی کے ما لیس عندک سے ہے، اور پھر یہ حدیث جو نبوی آخر ہے یہ بھی اسی کے مرادف ہے کہ یہاں پر بھی بیع فضولی آپ دیکھیں کہ وہ جس چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے وہ اس کی اس وقت مالکیت نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہی مساوق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعد قول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فَيَكُونُ مُصَاوِقًا لِلنَّبِيِّ الْآخَرِ لَا بَيْعَ إِلَّا فِي مَا يَمْلِكُ بعد قول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہ انہوں نے جب یہ فرمایا کہ لا طلاق الا فی ما یملک، کہ طلاق نہیں ہے مگر اس چیز میں مگر اس چیز میں کہ یملک ہو، جس کا وہ اختیار رکھتا ہو، مالک ہو، ولا عتق الا فی ما یملک، عتق نہیں ہے مگر اس میں کہ جس کا وہ اختیار رکھتا ہو، جس کا وہ مالک ہو۔ اس کے بعد نبی گرامی یعنی حدیث نبوی جو یہاں پر مذکور ہوئی لا بیع الا فی ما یملک، سابقہ نبوی مستفیض اس کے مترادف بنتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَلِمَا وَرَدَ فِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِي صلوات اللہ علیہ الی الصفار، اور یہی حدیث جو ہے مساوق ہے، مرادف ہے لما ورد، اس حدیث کے کہ جو وارد ہوئی ہے توقیع عسکری میں، امام حسن عسکری کی ایک توقیع کے اندر، کہ جو توقیع کس کے لیے امام نے تحریر فرمائی ہے صفار کی جانب،
کہ لا یجوز بیع ما لیس یملک، جائز نہیں ہے اس چیز کی بیع جس کا وہ شخص مالک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر اس طرح کی توقیق سے مرادف جانتے ہوئے حدیث نبوی کو جو ہے وہ یعنی لا تبع ما لیس عندک کو ان تمام دیگر روایات کے مساوی اور مرادف جانتے ہیں، اور بیع فضولی جو ہے وہ ان کے مصادیق میں سے ایک مصداق قرار پاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مطلب روشن ہو جاتا ہے کہ بیع فضولی ان روایات کے مطابق جو ہے وہ مصادیق میں سے ہے ما لیس عندک کے، اسی طرح جو ہے لہٰذا یہ شخص جو فضولی ہے وہ بیع نہیں کر سکتا، اگر بیع کرے گا تو معاملہ اس کا درست قرار نہیں پاتا۔ مزید اس سلسلے میں کچھ اور روایات بھی ہیں، ان روایات کو ہم اگلے درس کے اندر بیان کرتے ہیں، اور ان روایات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ بیع فضولی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کے اندر مناقشہ رکھتے ہیں، نقد کرتے ہیں ان کو۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان روایات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور مزید جو اس سلسلے میں نقد ہے شیخ انصاری کا روایات کے حوالے سے ہم اسے بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔